ناظرین آداب، پیش ہیں خبریں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کو جواب دہ اور شفاف بنانے کے لیے کوششیں جاری۔ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو دی جائے گی ترجیح، ڈاکٹر درخشاں اندرابی۔ جموں کشمیر سے باہر کے باشندوں کو ووٹ کا حق فراہم کرنے پر مقامی سیاسی پارٹیاں سیخ پا، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے مداخلت کی اپیل۔ ملک میں کووڈ کیسوں میں اضافہ جاری، شرح اموات میں اضافے کے بعد ڈی جی سی اے نے ہوائی جہازوں میں فیس ماسک کو دیا لازمی قرار، اور جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب پاکستان کی طرف سے ڈرون سے گرائے گئے ہتھیاروں اور گولی بارود کا بڑا ذخیرہ ضبط۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج رار شریف اور بکھرپورہ کی درگاہوں میں حاضری دے کر وہاں نظم و ضبط اور انتظامی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر ہی مجاوروں کی طرف سے قائم کیے گئے پنڈالوں کو ہٹانے کے احکامات صادر کیے تاکہ ان پنڈالوں کے ذریعے وہ زائرین سے زور و زبردستی نظر و نیاز حاصل کرنے سے باز رہیں۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ وقف بورڈ نے تہیہ کیا ہے کہ اس کو عوامی خدمت کے لیے پوری طرح سے وقف کیا جائے، اور گزشتہ برسوں کے دوران جو دھاندلیاں سیاسی رہنماؤں نے اپنے ووٹ بینکوں کی خاطر کی ہیں ان کا جلد سے جلد احتساب کیا جائے تاکہ وقف بورڈ کو ایک آمدن بخش ادارہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آمدنی میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جا سکیں۔ ساتھ ہی جموں کشمیر کے تمام آستانوں اور درگاہوں کی تعمیر اور تجدید نو کا کام کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ وقف بورڈ کے اس فیصلے کی حمایت کریں اور ان لوگوں کے حوالے کوئی بھی نظر و نیاز کی رقم نہ کریں جو ان سے زور و زبردستی کی بنیاد پر لیا جاتا ہو۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے یہاں قیام پذیر کسی بھی غیر مقامی شہری کو اسمبلی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دینے کا اقدام ایک منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے، جس کا مقصد یہاں کے عوام کو مزید بے اختیار کرنا ہے، اور نیشنل کانفرنس اس اقدام کی سخت مذمت کرتی ہے اور ایسے کسی بھی اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خوبصورتی اس کی جمہوریت ہے جہاں لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور پھر وہی نمائندے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن یہاں کسی بھی غیر مقامی عام شہری کو ووٹنگ کا حق دے کر مقامی لوگوں سے یہ حق چھیننے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کن مدوں پر فراہم کیا گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلانے کی تجویز رکھی ہے، اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات کر کے انہیں ایک میٹنگ بلانے کی استدعا کی ہے۔ آج سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ الیکشن کمشنر کی طرف سے جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ معاملہ صرف مسلمان آبادی کا ہی نہیں ہے بلکہ اس فیصلے سے جموں کے ڈوگرا اور کشمیری پنڈت بھی متاثر ہوں گے، جس کے منفی نتائج آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی اپنی تاریخی اور جغرافیائی پہچان ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ ہمیں منظور نہیں ہے۔ انہوں نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس کانفرنس میں جو بھی باتیں کہی گئی ان کی وجہ سے عوام میں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جموں کشمیر سے باہر کا رہنے والا باشندہ کن بنیادوں پر ووٹ کے لیے اپنا اندراج کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کس طرح سے ممکن بنا دیا گیا ہے کہ ایک مزدور، ایک سیاح اور یا کوئی بھی ملازم جموں کشمیر میں عارضی طور پر رہتے ہوئے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا خدشہ ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر کی ٹوپوگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ جو خدشات الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس کانفرنس کے بعد ظاہر کیے گئے ہیں انہیں فوری طور دور کیا جا سکے تاکہ عوام کا تذبذب ختم ہو۔ ضلع انتظامیہ شوپیاں کی طرف سے آج سنیل کمار کے لواحقین کو 1,15,000 روپے کی امدادی رقم پیش کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مشتاق احمد سمنانی نے ایس ڈی ایم زین پورہ اور متعلقہ تحصیلدار کے علاوہ ضلع کے اکاؤنٹس آفیسر کے ہمراہ ان کے گھر جا کر یہ رقم ادا کی۔ واضح رہے سنیل کمار کو گزشتہ دنوں چھوٹی پورہ شوپیاں میں ملیٹنٹوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس کا بھائی بری طرح سے زخمی ہوا۔
ضلع انتظامیہ کے افسران نے سنیل کمار کے لواحقین کو یہ یقین دہانی کرائی کہ انتظامیہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر ممکن امداد کے لیے کوشش کرے گی تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملک میں اگرچہ کووڈ کے کیسوں میں اضافے کی رفتار میں کمی آئی ہے، تاہم وائرس سے فوت ہونے والوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثر 72 مریض فوت ہو چکے ہیں، جبکہ اس دوران 12,608 کیس درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ اس وقت ملک میں کووڈ کے 1 لاکھ سے کچھ زائد مریض زیر علاج ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,000 سے زائد مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ دریا اسلام ملک میں ٹیکہ کاری مہم بھی شدت سے جاری ہے اور اب تک ملک بھر میں 208 کروڑ 95 لاکھ کووڈ مخالف ٹیکے فراہم کیے گئے۔ ملک میں کووڈ 19 کیسوں میں دوبارہ اضافے کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری ہوابازی کے ڈائریکٹر جنرل نے سبھی ایئر لائنز سے کہا ہے کہ وہ ہوائی سفر کے دوران ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ہوائی کمپنیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کووڈ 19 کے رہنما خطوط کی عدولی کرنے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ جموں کشمیر پولیس نے بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ٹاپ گاؤں میں ایک پاکستانی ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں ارنیہ تھانے میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ جموں سے تعلق رکھنے والے ایک ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ ڈرون سے ہتھیار گرانے میں ایک پاکستانی قیدی محمد علی حسین عرف قاسم کا اہم رول رہا ہے اور وہ لشکر طیبہ اور البدر کا ایک کارندہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سخت پوچھ تاچھ کے دوران ملزم نے ارنیہ میں ہتھیار گرانے کے کیس میں اپنا رول ہونے کی بات قبول کی ہے اور ان 2 مقامات کے بارے میں جانکاری بھی دی جہاں ڈرون سے ہتھیار اور گولی بارود گرایا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے بین الاقوامی سرحد کے نزدیک پھلین منڈل علاقے میں ٹوپ گاؤں میں اسلحہ گولی بارود اور دھماکہ خیز مادے کا ایک پیکٹ برآمد کیا۔ اس میں ایک AK رائفل میگزین، AK رائفل کے 40 کارتوس، ایک سٹار پستول کے کارتوس اور چینی ساخت کے چھوٹے گرنیڈ برآمد کیے گئے۔ اس دوران قومی تفتیشی ایجنسی NIA آج جموں کے کٹھوا، سانبا اور ڈوڈا ضلع میں چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے یوٹیوب کے 8 ٹی وی چینلز، ایک فیس بک اکاؤنٹ اور 2 فیس بک پوسٹ پر روک لگا دی ہے۔ یہ کارروائی قومی سلامتی، خارجہ تعلقات اور نظم و نسق سے متعلق غلط اطلاعات پھیلانے کی پاداش میں کی گئی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی ضابطوں کے تحت جن یوٹیوب چینلز پر روک لگائی گئی ہے ان میں 7 بھارتی اور ایک پاکستان میں قائم نیوز چینل ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کی سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی طرف سے آج اننت ناگ میں ایک انٹیگریٹڈ اینڈ کمیونیکیشن آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام گجر بکروال ہاسٹل اننت ناگ میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت منعقد کیا گیا۔ تقریب کے دوران محکمے کے ذمہ دار افسران نے ہر گھر ترنگا اور آزادی کا مہوتسو منانے کے مقاصد بیان کیے۔ ضلع اننت ناگ کے اسسٹنٹ کمشنر شعیب نور نے پروگرام کے حوالے سے کہا کہ نوجوانوں کا ملک کی تعمیر میں ایک اہم رول بنتا ہے جو انہیں ہمیشہ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور رجسٹرار آف کمپنی جموں کشمیر اور لداخ حامد بخاری کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس کے مطابق ان تمام افراد کے لیے لازمی ہے جو کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہیں یا محدود ذمہ داری کی شراکت میں نامزد شراکت دار ہیں، اپنے آپ کو MCA پورٹل پر کاروباری صارفین کے طور پر 31 اگست سے پہلے رجسٹر کریں، کیونکہ 1 ستمبر کے بعد کسی بھی کاروبار کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایڈوائزری میں ان تمام افراد کو جو کمپنیوں میں کلیدی انتظامی عہدوں کے MPs پر فائز ہیں اپنے ٹریک کو پورٹل میں فائل کر رہا ہو یا جمع کر رہا ہو، اپنے KYC کو MCA پورٹل میں شروع کیے گئے ایڈوانس ویژن 3 میں رجسٹر کریں۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج اورینٹیشن کم جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا جس میں نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میں مختلف کالجز کے پرنسپل صاحبان نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کانفرنس کے افتتاح پر کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے شروع ہونے سے تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا۔ پرنسپل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن روہت کنسل نے بھی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ جموں کشمیر ایسا واحد خطہ بننے جا رہا ہے جہاں کے سکولوں اور کالجز میں سب سے پہلے نئے تعلیمی پالیسی رائج کی جا رہی ہے۔ پروگرام میں شامل مختلف کالجز کے پرنسپلز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے نے ٹیلی کام آپریٹرز کو اسپیکٹرم مختص کر دیے ہیں جس سے 5G خدمات کے آغاز کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسپیکٹرم دیے جانے کی خاطر خطوط جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویشنو نے ٹیلی کام خدمات فراہم کرنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ 5G کے آغاز کے لیے تیاری کر لیں۔ بھارتی انٹرپرائزز کے چیئرمین سنیل متل نے اسپیکٹرم کی نیلامی سے متعلق سبھی معاملات پر ٹیلی مواصلات کے محکمے کی جانب سے تیزی سے عمل آوری کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے آج کیرن سیکٹر میں LOC کے قریب آباد گاؤں کا دورہ کیا اور وہاں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ LG انتظامیہ ان علاقوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور حال کے دنوں میں 12 کروڑ روپے کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ کر یہاں کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ایک راہ ہموار کی۔ محکمہ زراعت کشمیر نے آج ICAR IGFRI ریجنل ریسرچ اسٹیشن سری نگر کے اشتراک سے ایک روزہ جانکاری اور تربیتی پروگرام کا انعقاد آڈو پہلگام میں ٹرائبل سب پلان کے تحت کیا۔ اس تربیتی کیمپ میں مویشیوں کے چارہ کی پیداواریت میں اضافہ کرنے اور اس کا استعمال کرنے کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ پروگرام کا افتتاح ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے کیا۔ تربیتی کیمپ میں 127 مقامی کسانوں نے شرکت کی، جن میں زیادہ تر خواتین شرکاء شامل تھیں۔ کیمپ کے دوران اپنی تقریر میں ناظم زراعت نے کہا کہ گزشتہ چند سال کے دوران محکمہ ایگریکلچر نے مویشیوں کے لیے چارہ کی پیداواریت بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ کے شعبہ سرجری نے امریکہ کی وٹی کوٹی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک بایو میڈیکل ریسرچ پر ایک انٹرنیشنل ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں میڈیکل کالج کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز اور کالج طلباء نے شرکت کی اور ورکشاپ میں شامل بین الاقوامی سطح کے اسکالرز سے مفید اور کارآمد تحقیق کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مندوبین نے کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے میڈیکل سائنس کی اہمیت اور ریسرچ کو عالمی سطح کے جرنلز میں شائع کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ کانفرنس کا افتتاح جموں کشمیر کے معروف اسکالر پروفیسر اور ڈاکٹر کھورو نے کیا۔ حاجن بانی پورہ میں آج اس وقت ایک حادثہ پیش آیا جب ایک تیز رفتار لوڈ کیریئر نے 4 سال کے بچے کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا۔ اگرچہ مقامی لوگوں نے فوری طور مذکورہ بچے کو نزدیکی اسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے تمام لوازمات پورا کر کے بچے کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا ہے اور حادثے سے متعلق کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ملک میں کل جنم اشٹمی کا تہوار جوش خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے عوام کو جنم اشٹمی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ، اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر نے عوام کو جنم اشٹمی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ دوسری جانب DGP دلباغ سنگھ نے بھی لوگوں کو جنم اشٹمی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔